بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ دوستو، ہم کربلا کے شہداء کے تذکرے سے اپنے لیے اپنے زمانے کے پاک امام کی نصرت کے راستے متعین کر رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ ہمیں بھی یہ شعور حاصل ہو کہ اپنے زمانے کے امام کی نصرت کیسے اور کیوں کر کی جاتی ہے۔ ہم نے مختلف شہداء کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ آج جس عظیم شہید کی بات کرنا چاہتے ہیں ان کا اسم مقدس ہے جناب ابو القاسم حبیب ابن مظاہر سلام اللہ علیہ۔ کربلا میں آپ کی عمر 74-75 برس کے قریب تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی ولادت باسعادت شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 2 سال پہلے ہوئی تھی، یعنی ہجرت سے 15 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی۔ تو اسی وجہ سے جناب حبیب کو جناب شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے اور آپ کا یہ معمول تھا کہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد پورا قرآن پاک تلاوت کر کے سوتے تھے۔ فاضل سماوی نے ابصار العین میں لکھا ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام جنگوں میں مسلسل شریک رہے تھے۔ انہوں نے مولا کی بھرپور نصرت کی تھی، اسی وجہ سے انہیں مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی بھی شمار کیا جاتا ہے۔ منتخب التواریخ میں منقول ہے کہ ایک دن جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر اطہر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے ساتھ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب کے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ ظاہراً مولا کریم کا بچپن ہے اور شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ کریم کربلا بچوں کے ساتھ دوڑ رہے تھے اور وہاں پر ایک 18 سے 20 سال کا جوان بھی کھڑا تھا جو یہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ جس وقت کریم ان کے نزدیک سے گزرتے تھے تو وہ ان کی پاؤں کی خاک اٹھا کر اپنے رخساروں پر لگاتا تھا اور ان کے ہر قدم پر درود پڑھتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت عالمین کو جوش آیا، اس جوان کو اپنے قریب بلایا، اس کا سر پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور اس کی پیشانی پر بوسے ثبت فرمائے۔ اصحاب کرام نے عرض کی کہ آقا، آپ اس نوجوان کی پیشانی پر بوسے بھی دے رہے ہیں اور اتنی شفقت بھی فرما رہے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ جناب نے آنکھوں سے آنسو جاری فرماتے ہوئے یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے مظلوم بیٹے کے ناصرین میں سے ہے، یہ مشکل وقت میں میرے لال کی نصرت کرے گا۔ جناب حبیب کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے علمبرداران لشکر میں سے تھے اور ان کے ایسے باوفا صحابی تھے جو ان سے کسی بھی وقت جدا نہ ہوئے تھے اور وہ دن رات ان کی مودت کا دم بھرتے رہے۔ ایک بڑا منفرد سا واقعہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ ایک دن جناب میثم تمار گھوڑے پر سوار ہو کر کوفہ میں اسدی قبیلے کے ڈیرے کے نزدیک سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ جناب حبیب بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کسی طرف تیار کھڑے ہیں۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے، اتنے قریب ہوئے کہ ان کے گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ اب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی کرنی شروع کی۔ جناب حبیب فرماتے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہم ایک جوان کو دیکھ رہے ہیں کہ جس کے سر پر بال تو بہت تھوڑے ہیں اور وہ کوفے میں کھجوریں اور خربوزے بیچتا ہے اور اس کے پاک خاندان کے ساتھ محبت اتنی ہے کہ اس محبت کے جرم میں اس کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے اور اس کے پہلو میں نیزہ مار کر اسے شہید کیا جا رہا ہے۔ جناب میثم نے مسکرا کر فرمایا کہ ہم بھی ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ جس نے مہندی سے اپنی داڑھی کو سرخ کیا ہوا ہے اور اس کے سر پر 2 بال ہیں اور وہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت میں گھر سے روانہ ہو رہا ہے اور درجہ شہادت پر فائز ہو رہا ہے اور اس کا سر کوفے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے۔ یہ ان کی دل لگی تھی، یعنی وہ اپنی اپنی شہادت کے تذکرے سن کے انجوائے کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔
ڈیرے پر جو دوسرے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ کیا جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، اتنے جھوٹے بندے ہم نے کہیں دیکھے نہیں۔ اچانک وہاں پہ جناب رشید حجری سلام اللہ علیہ پہنچ گئے اور ان لوگوں نے ان کو جناب حبیب اور جناب میثم کی گفتگو سنائی تو جناب رشید حجری نے فرمایا کہ بھائی میثم پر اللہ رحم کرے، وہ یہ کہنا تو بھول گئے کہ جس وقت جناب حبیب کا سر کوفہ میں آئے گا تو ان کے سر کو اٹھانے والے کو باقی لوگوں میں سے 100 درہم زیادہ انعام ملے گا۔ دوستو، یہ ہیں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے علماء، جنہیں تمام علم عطا فرمایا گیا، انہوں نے کہیں سے حاصل نہیں کیا تھا۔ ان کے سامنے مستقبل حال جاری کی طرح سے تھا۔ یہ علم منایا اور علم بلایا کے عالم تھے، جو موت کے وقت اس کی کیفیات اور طرز موت سے بھی واقف تھے، اور آنے والی کوئی مصیبت ایسی نہ تھی جو ان کے علم میں نہ ہو۔ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حبیب سلام اللہ علیہ کی طرف 6 محرم کی رات کو خط تحریر فرمایا۔ قاصد روانہ ہوا، صبح سے پہلے یہ کوفہ کے دروازے پر پہنچا۔ اذان صبح سے پہلے کوفہ کی فصیل کا دروازہ کھلا تو یہ قاصد کوفے میں داخل ہوا اور صبح کو ان کے گھر پہ پہنچا۔ جناب حبیب اپنے گھر میں موجود نہیں تھے۔ یہ قاصد لوگوں سے پوچھتا پچھاتا ان کے گھر پہنچا تو جس وقت یہ جناب حبیب کے گھر پہنچا تو اس وقت جناب حبیب ناشتہ کر رہے تھے۔ جس وقت ان کی زوجہ نے ان کے سامنے راستہ رکھا اور انہوں نے پہلا لقمہ ہی اٹھایا تو وہ لقمہ ان کے گلے میں پھنس گیا۔ انہوں نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ کوئی نئی خبر آنے والی ہے۔ عین اس وقت قاصد نے دروازے پر دستک دی۔ یہ باہر آئے، قاصد نے جلدی سے ان کو خط دیا اور واپس چلا گیا اور وہاں پر رکا نہیں۔ انہوں نے خط جیب میں ڈالا اور واپس آ گئے۔ چونکہ یہ قاصد مختلف لوگوں سے پوچھتا پچھاتا ان کے گھر تک پہنچا تھا، اس لیے کوفہ میں آباد بنی اسد کو علم ہو گیا کہ جناب حبیب سلام اللہ علیہ کے پاس کریم کربلا کا نوازش نامہ پہنچ چکا ہے۔ وہ سب جمع ہو گئے کہ اب ہمارے لیے کیا حکم آیا ہے، مگر جناب حبیب نے راز کو راز ہی رکھا اور کسی کو نہیں بتایا کہ یہ خط مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے۔ جس وقت تمام لوگ واپس چلے گئے تو اس وقت ان کی زوجہ نے عرض کی کہ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ جناب حبیب نے مصلحت کے پیش نظر ان کو بتایا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ جائیں یا نہ جائیں، کیونکہ اب ہماری ضعیفی ہے، ہم سے تلوار بھی نہیں اٹھائی جاتی، ہم اس ضعیفی میں کیا نصرت کریں گے۔ یہ فرما کر انہوں نے زوجہ گرامی کو رخصت فرمایا۔ ان کی زوجہ اندر گئیں، اندر جا کر انہوں نے اپنا برقع اٹھایا اور آ کے جناب حبیب سلام اللہ علیہ کے سر پہ رکھ دیا، اور جناب حبیب نے فرمایا کہ یہ کیا مذاق کر رہی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کرنے کے لیے عورتوں کی طرح ڈر رہے ہیں تو پھر عورتوں والا برقع بھی پہن لیں۔ اس کے بعد انہوں نے رو کر بیان کیا اور رو کر کہا، معصومہ بی بی، کاش میں مرد ہوتی تو آپ کے بھائی کی نصرت ضرور کرتی۔ اس وقت جناب حبیب سلام اللہ علیہ نے اپنی زوجہ کو اپنے دل کی بات سے آگاہ فرمایا کہ ہم تو جانے کی تیاری کر رہے ہیں، مگر ہر طرف چونکہ ناکہ بندی ہے اور باہر جانے کے لیے کوئی راستہ سوچنا ضروری ہے اور کوئی حکمت اختیار کرنی پڑے گی۔ 6 محرم کی شام کو یہ گھر سے نکلے تاکہ کوفے سے باہر جانے کا کوئی راستہ دیکھیں۔ یہاں ان کا گزر لوہاروں کے بازار میں سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ اپنی تلواریں تیز کروا رہے ہیں، اپنے گھوڑوں کو نالے لگوا رہے ہیں، کچھ اپنے تیروں اور نیزوں کی نوکوں کو زہر میں بجھا رہے ہیں، یعنی سارا کوفہ بڑی جلدی میں نظر آ رہا تھا۔ جناب حبیب سلام اللہ علیہ اس بازار سے گزر کر اگلے بازار میں گئے۔ یہاں انہوں نے جناب مسلم ابن اوسجہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا جو ایک عطار کی دکان سے مہندی لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس وقت جناب مسلم ابن اوسجہ علیہ السلام کی عمر تقریباً 110 سال کے قریب تھی۔ جناب حبیب سلام اللہ علیہ نے جا کر ان کا شانہ ہلایا، انہوں نے مڑ کر دیکھا مگر ان کو پہچانا نہیں۔ جناب حبیب نے اپنے رخ سے دستار کا دامن ہٹایا تو پھر انہوں نے پہچان لیا اور ان کو گلے لگایا، اور پہلا سوال یہ کیا کہ آج تمام کوفہ متحرک نظر آ رہا ہے، خیریت تو ہے؟
یہ جنگ کی تیاریاں کس لیے ہو رہی ہیں؟ جناب حبیب سلام اللہ علیہ نے ان کو بتایا کہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ سن کر جناب مسلم ابن اوسجا نے مہندی دکاندار کو واپس کر دی اور اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اب تجھے صبغت اللہ سے ایسے رنگ دوں گا کہ جو رنگ کبھی بھی نہیں اترے گا۔ ان دونوں بزرگوں نے کوفے سے نکلنے کا پروگرام بنایا۔ کوفے سے باہر جناب حبیب سلام اللہ علیہ کی ایک جاگیر تھی، یعنی ایک زرعی فارم تھا۔ یہاں پر ان کے بھائی علی بن مظاہر بھی رہتے تھے اور ان کے چچا زاد بھائی بھی اسی فارم پہ رہتے تھے۔ جناب حبیب سلام اللہ علیہ اور جناب مسلم سلام اللہ علیہ نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ آج رات ہم ہر صورت میں اس جاگیر میں پہنچ جائیں گے، جو پہلے پہنچے گا وہ دوسرے کا انتظار کرے اور وہاں سے آگے اکٹھے جائیں گے۔ جناب حبیب سلام اللہ علیہ نے آتے ہی اپنے غلام کو فرمایا کہ تم ہمارے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کے باہر ہماری جاگیر کے باہر ہمارا انتظار کرنا، اور اگر کوئی آدمی راستے میں پوچھے تو یہ بتانا کہ میں کھیتوں پر کام کرنے جا رہا ہوں، اور کھیتوں میں کام کرنے والے جو زرعی سامان تھا اس سامان میں انہوں نے اپنا سامان جنگ بھی چھپا کر کوفے سے باہر بھجوا دیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد یعنی 7 محرم کے آغاز کے وقت ان کا غلام روانہ ہوا اور وہ اس جگہ پہنچا۔ جناب حبیب کو کوفے سے باہر نکلنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑی۔ نماز عشاء کے بعد انہیں گھر سے باہر نکلنے کا موقع ملا۔ ادھر ان کا غلام بڑی بے چینی کے ساتھ ان کا انتظار کر رہا تھا اور ان کو گھوڑے کے ساتھ کلام کرنے میں مصروف تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ سردار لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں اور بڑے لاپرواہ بھی ہوتے ہیں۔ آج کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو نصرت کرنے کا موقع آیا ہے تو بھی یہ سردار اپنی سستی نہیں بھولے۔ دیکھو اگر وہ تھوڑی دیر تک نہ پہنچے تو تم میرے ساتھی بننا، ہم دونوں کریم کربلا کی نصرت کے لیے کربلا چلیں گے۔ یہ گھوڑے اور غلام کے درمیان بات ہو رہی تھی کہ ادھر سے جناب حبیب پہنچے، جا کر سلام کیا تو غلام بہت خوش ہوا۔ اس وقت جناب حبیب سلام اللہ علیہ جناب مسلم ابن اوسجا سلام اللہ علیہ کے انتظار کے لیے رک گئے۔ کچھ دیر کے بعد جناب مسلم ابن اوسجا بھی اپنی بیوی کو محمل پہ بٹھائے، ایک کنیز، ایک بیٹا اور ایک غلام ان کے ساتھ تھا۔ یہ چھپ کر آنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ ان کی ضعیفی اور مستورات کو ساتھ دے کر کسی پہرے دار نے ان پر سوال ہی کوئی نہیں کیا اور یہ آسانی سے وہاں پر پہنچ گئے۔ اب یہ سارا کارواں رات کی تاریکی میں کوفے کے نواح سے کربلا کی طرف جانے لگا۔ جناب حبیب نے وہاں فرمایا کہ ہمیں اپنے بھائی اور اپنے چچا زاد بھائیوں کو بھی مولا کی نصرت کی دعوت دینی چاہیے۔ چنانچہ یہ دعوت لے کر وہ اپنے بھائی اور اپنے چچا زاد بھائیوں کے پاس گئے۔ جناب ربیعہ بن خوت الاسدی اور جناب علی بن مظاہر یہ دونوں تیار ہوئے اور جناب علی بن مظاہر نے بھی اپنی زوجہ کو ساتھ لیا۔ یوں یہ چھوٹا سا کارواں 7 محرم کی صبح کریم کربلا کے لشکر کے قریب پہنچا۔ طلوع آفتاب کے بعد مولا اپنی مختصر سی فوج کو خیمے میں یاد فرماتے ہیں، ان کو آگاہ فرماتے ہیں کہ اب جنگ ناگزیر ہو چکی ہے، اس لیے ہم مدینہ منورہ سے جو 12 علم تیار کر کے ساتھ لائے تھے مناسب ہے کہ ہم وہ علم تقسیم فرما دیں۔ وہ سارے کے سارے علم پاک سامنے آئے۔ مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک علم کو اپنے ساتھ علیحدہ رکھ دیا اور 11 علم تقسیم فرما دیے۔ اس وقت کسی نے عرض کی کہ آقا یہ علم کس کے لیے ہے؟ تو مولا نے فرمایا اس کا علم بردار ابھی پہنچنے والا ہے۔ اسی وقت کوفہ کی طرف سے گرد سفر نظر آئی۔ مولا نے فرمایا کہ تمام صحابہ چل کر ان کا استقبال کریں کیونکہ ہماری فوج کا ایک علم بردار آ رہا ہے۔ جناب حبیب جس وقت خیام کے قریب آئے تو ان کی نگاہ مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی۔ جناب حبیب جلدی کے ساتھ راہوار سے اترے اور قریب پہنچ کر کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ادب کی وجہ سے زمین کو بوسہ دیا۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جس وقت انہوں نے آ کر کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر سر جھکانے کی کوشش کی تو کریم ازل نے ان کے شانوں سے پکڑ کر انہیں سینے کے ساتھ لگایا
جو ہی سینے سے لگایا تو اب صبر کے سارے بند ٹوٹ گئے اور جناب حبیب اونچی آواز سے رونے لگے۔ یہی آواز خیام اقدس میں پہنچی تو جناب عالیہ پاک صلوات اللہ علیہ نے دائی پاک کو فرمایا کہ معلوم کرو کہ یہ کس کے رونے کی آواز ہے۔ دائی پاک نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے بھائی کے بچپن کے ساتھی جناب حبیب سلام اللہ علیہ تشریف لائے ہیں اور کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے لگا کر گریہ کر رہے ہیں۔ کریم کی کریم بہن نے فرمایا کہ دائی پاک آپ حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تمہاری بہنیں تمہیں سلام فرما رہی ہیں۔ جس وقت جناب حبیب سلام اللہ علیہ کو دائی پاک نے معظمہ کائنات صلوات اللہ علیہ کے سلام دیے تو جناب حبیب نے اپنا امامہ زمین پر پھینک دیا اور سر میں خاک کربلا ڈالی اور رو رو کر عرض کی کہ میں کیا اور میری اوقات کیا کہ مولا میرے کائنات کی پاک بیٹیاں میری طرف سلام بھجوائیں۔ 8 محرم کی رات ہوئی۔ اب جنگ کے آثار اور امکانات بڑھنے شروع ہو گئے۔ رات کو جناب حبیب سلام اللہ علیہ نے عرض کی کہ آقا اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں کچھ لوگ آپ کی نصرت کے لیے بلاؤں۔ مولا نے فرمایا آپ کسے ہماری نصرت کی دعوت دیں گے؟ انہوں نے عرض کیا مولا یہاں سے قریب ہی غازریہ کی ایک بستی ہے، اس میں بنی اسد کی ایک شاخ ہے اور بنی اسد کا قبیلہ آباد ہے، وہ ہمارے ہی قبیلہ کے لوگ ہیں، اگر میں انہیں جا کر نصرت کی دعوت دوں تو امید ہے کہ وہ قبول کر لیں گے۔ مولا نے انہیں جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ جس وقت رات کافی ہو گئی تو جناب حبیب ناکہ بندی کرنے والوں سے چھپ کر غازریہ کی بستی میں آئے۔ انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان میں شعور نصرت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس مجمع میں عبداللہ بن بشر الاسدی موجود تھا جو اس بستی کے لوگوں کا سردار بھی تھا۔ اس نے جناب حبیب کی بات کو بڑے غور سے سنا اور لبیک بھی کہا، اور اس وقت اس نے وہاں پر ایک طویل رجزیہ نظم بھی پڑھی اور نصرت کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا۔ سب سے پہلے اس کے ساتھ 90 جوانوں نے نصرت کا وعدہ کیا اور پرجوش نعرے بھی لگائے۔ ان کے جوش دلانے پر بنی اسد کے 1000 افراد نصرت کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ کل رات ہم یہاں سے نکل کر مولا کی بارگاہ قدسی میں حاضر ہو جائیں گے اور ان کو نصرت پر آمادہ کرنے کے بعد جناب حبیب واپس مولا کے خیام کی طرف تشریف لے آئے۔ اس سے اگلے دن یعنی 8 محرم کے دن بنی اسد میں سے ایک ملون نے جا کر ابن سعد ملون کو یہ مخبری کی کہ بنی اسد کے لوگ آج رات کریم کربلا کی نصرت کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر ابن سعد ملون نے ارزق شامی ملون کو حکم دیا کہ جا کر بنی اسد کی بستی پر حملہ کر دو۔ اس ملون نے 8 محرم کے دن 400 بروایت دیگر 4000 سپاہیوں کے ساتھ جا کر ان کی بستی پر حملہ کر دیا۔ بنی اسد کے جوانوں نے ان کا بے جگری سے مقابلہ کیا۔ عبداللہ ابن بشیر جو ان کے سردار تھے وہ شہید ہو گئے، بہت سے دیگر بنی اسد کے جوان شہید ہوئے، باقی وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد کسی نے بھی کربلا آنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ شب عاشور جب بار بار چراغ بجھائے گئے تو خیمہ کی ایک طرف سے سفید ریش بزرگ جناب حبیب ابن مظاہر سلام اللہ علیہ اٹھے۔ برستی ہوئی آنکھوں اور کامتے ہوئے ہونٹوں کے اندر ہزاروں باتیں تڑپ کر زبان پر آنا چاہتی تھیں، مگر جذبات کی شدت ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑی تھی۔ آہستہ آہستہ عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ کی ذات تو ازل سے بے نیاز ہے، بے غرض ہے، غرض مند تو ہم ہیں۔ ہمیں یہ امید نہ تھی کہ آپ کی ذات اقدس اس قدر بے نیازی کا مظاہرہ فرمائے گی کہ اپنے بچپن کے ساتھی سے بھی بے نیاز ہو جائے گی۔ آپ یہ فرمائیں کہ اگر آج ہم یہاں سے چلے بھی جائیں تو کیا موت سے بچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اور جب انسان کا انجام موت ہی ہے تو پھر یہ موت آپ کی نالائن پاک پر قربان ہونے کی شکل میں کیوں نہ آئے؟ اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہوگی؟ آقا کل ہم سب آپ کے نانا پاک کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اگر انہوں نے یہ سوال کیا کہ حبیب تم بھی میری بیٹیوں کو دشمنوں میں تنہا چھوڑ کر واپس چلے گئے تو میں اپنے پاک رسول کو کیا جواب دوں گا؟ صاحبان مقتل لکھتے ہیں کہ جس وقت اصحاب کے خیام پاک شہزادیوں صلوات اللہ علیہن کے خیام کے ساتھ آ کر لگائے گئے تو جناب حبیب ابن مظاہر اپنے خیمہ میں آ کر گریہ فرما رہے تھے اور روتے روتے معظمہ کائنات صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ میری عالیہ بی بی ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ دن ہمارے سامنے آج کی طرح موجود ہے کہ آپ بغیر سرپوش اونٹوں پر سوار ہیں
اور آپ کو امت ملعون مختلف شہروں سے گزار رہی ہے، آپ کے محملوں سے آگے آپ کے بھائی کا سر اتھر ہے، ہائے میرے شہزادی پاک۔ جناب حبیب رو رو کر یہ واقعات بیان فرما رہے تھے، ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ جس وقت معظمہ کائنات صلوات اللہ علیہ نے جناب حبیب کے یہ فقرے سنے تو مخدومہ نے خیمہ کی چوب کے ساتھ اپنی پیشانی کو ٹکرایا اور رو کر فرمایا، حبیب بھائی سے کہو یہ سب حالات ہمیں پاک بھائی نے پہلے سے بتلائے ہوئے ہیں، ہم خالق کی رضا پر راضی ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم شام کی تیاری کر کے آئی ہیں، ہم وطن کو خیر بات کہہ چکی ہیں۔ جس وقت تمام اصحاب و انصار کا امتحان ہو چکا تو کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام حرم پاک میں تشریف لائے۔ ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ نے پاک بھائی کو تکیہ دیا، مولا نے تکیے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو کر آرام فرمایا تو معظمہ کائنات صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، بھیا ہم امت سے بہت ڈرے ہوئے ہیں، صابات مدائن کل کا واقعہ ہے، شیعہ کہلوانے والے اصحاب نے عین موقع پر دھوکہ دے کر میرے بھائی کو زخمی کیا تھا اور دشمنوں کے حوالے کر دیا تھا، کرنے کا پروگرام بنایا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے اصحاب بھی ان کی طرح ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں، کہ آپ نے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، میرا بھائی ہم یہ جانتے ہیں کہ کل آپ نے شہید ہو جانا ہے اور نازک دل مستورہ صلوات اللہ علیہ کی تمام ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر آ جانی ہے، اور آپ دشمن ملائین کے مزاج کو تو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے دلوں میں قدیم دور جاہلیت کی دشمنی اور کینہ بھرا ہوا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہاشمیوں کا ایک دم شہید ہو جانا ہمارے لیے کائنات کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کیا آپ نے اپنے اصحاب کی نیتوں کو پوری طرح سے جانچ لیا ہے؟ کیا یہ کوفی اور مدائنی شیعوں کی طرح آپ کو عین موقع پر دھوکہ تو نہیں دیں گے؟ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پاک ہمشیر کی پیشانی اقدس پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ ہم ان کی ظاہری طور پر مکمل آزمائش کر چکے ہیں، آپ فکر مند نہ ہوں، یہ تمام شہادت کے لیے جس طرح مشتاق ہیں، اس طرح مشتاق ہیں کہ جیسے معصوم بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ جس وقت معظمہ یہ کلام فرما رہی تھیں اس وقت جناب ہلال بن نافع سلام اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ کہیں قریبی بہن بھائی کی گفتگو سن رہی تھی۔ انہوں نے جا کر جناب ہلال بن نافع کو ساری بات بتائی۔ جناب ہلال بن نافع وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں ابو مخنف لکھتا ہے کہ جناب نافع کی پرورش مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی تھی، اور یہ اپنے وقت کے ماہر ترین تیر انداز تھے، اور ان کا یہ معمول تھا کہ یہ اپنے ہر تیر پر اپنا اور اپنے والد کا نام لکھ کر آتے تھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون کون سا ملعون ان کے تیر سے واصل جنم ہوا۔ جس وقت ان کی زوجہ نے انہیں آگاہ کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہ روتے روتے جناب حبیب کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم نے تو اپنے طور پر یقین دہانی کرائی ہے، پر معظمہ کائنات صلوات اللہ علیہ کی پاک شہزادی نے ہماری وفاداری پر یقین کامل نہیں فرمایا، اور انہیں ابھی تک اطمینان نہیں آیا، وہ غمگین ہیں، اس لیے مناسب ہوگا کہ ہم ان کو اپنی جانثاری اور وفاداری کا یقین دلائیں۔ جناب حبیب اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور انہوں نے تمام اصحاب و انصار کو جمع کیا، اور اس وقت ان کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں انہوں نے فرمایا کہ نبی زادیوں کو آج ہماری وفاداریوں پر شک ہے، وہ پریشان ہیں، تو ہم کس طرح اپنی جانثاری کا ثبوت دیں۔ اس کے بعد جناب حبیب نے تمام اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب ہم تہہ دل سے عہد کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں معظمہ کائنات کی بیٹیوں کو محفوظ رکھیں گے، ورنہ کل جب یہ نواسیاں روتے ہوئے اپنے پاک نانا سے ہمارے خلاف شکایت کریں گی تو ہم کیا جواب دیں گے۔ جناب حبیب بن مظاہر اور ان کے ساتھی گریہ کرنے لگے اور انہوں نے اپنے امامے اتار کر زمین پر پھینکے اور اپنی تلواریں بے نیام کی اور عرض کی کہ اے ابن مظاہر، ہمیں اس رب کی قسم جس نے ہمیں اس مقام پر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہم آل اطہار علیہ السلام کے ان دشمنوں اور مخالفوں کا سر اڑا کر سکھ کا سانس لیں گے، واللہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت پر لازماً عمل پیرا ہوں گے،
اور اس وصیت کے نتائج کو ضائع نہیں ہونے دیں گے جو انہوں نے اپنے پاک نواسوں کے بارے میں فرمائی ہے۔ جناب حبیب نے اصحاب سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ مناسب ہے کہ ہم سب خیام اطہر کے سامنے جا کر پاک معظمہ کو اپنی جانثاری کا یقین دلائیں۔ اس وقت سب اصحاب باوفار ہوتے ہوئے خیمہ اطہر کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنے امامے گلے میں ڈال لیے اور ہاتھوں میں اپنی تلواریں اٹھا کر روتے ہوئے یہ آواز بلند کی کہ اے ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کی پاک وارث شہزادیوں، آپ کے غلاموں کی یہ تلواریں حاضر ہیں، اور ان غلاموں نے دل سے عہد کیا ہے کہ ہم ان تلواروں کا اب آپ کے دشمنوں کے خون سے نہلائیں گے۔ یہ آپ کے غلاموں کے نیزے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے قسم اٹھائی ہے کہ اپنے جیتے جی پاک بہنوں سے ان کے پاک بھائی کو جدا نہیں ہونے دیں گے، اور جو آپ بہن بھائیوں کو جدا کرنا چاہتے ہیں یہ نیزے ان کے سینوں میں نصب کرنا ہمارا مقصد حیات ہے۔ جس وقت یہ تمام اصحاب و انصار خیام اقدس کے سامنے گریہ و بکا کر رہے تھے تو قیامت کا منظر تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس گریہ و زاری سے ارض کربلا کا ذرہ ذرہ گریہ کر رہا ہے اور ان کے ساتھ شامل ہے۔ مولا سید الساجدین صلوات اللہ علیہ وآلہ کی روایت ہے کہ جس وقت اصحاب و انصار نے گریہ و بکا کے ساتھ محشر بپا کیا تو کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام خیمے سے باہر تشریف لائے اور سب سے فرمایا کہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں کل تم ہمارے ساتھ سفینہ شہادت پر سوار ہوگے اور کوئی بھی تم میں سے محروم نہیں ہوگا۔ اس وقت تمام اصحاب و انصار کی زبانوں سے بے ساختہ نکلا کہ لاکھ لاکھ حمد ہے اس کریم ازل کی جس نے ہم کو آپ کے ساتھ شہادت کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے تمام پاک اصحاب پر بارگاہ امام عالی مقام میں سجدہ ریز ہو گئے اور عرض کی کہ آقا، آپ کی ذات کے لاکھ لاکھ احسان ہیں کہ آپ نے ہمارے ان حقیر سروں کے نذرانے قبول فرمائے ہیں۔ اس وقت مولا نے ان کے جھکے ہوئے سروں کی طرف دیکھا اور فرمایا اپنے سر سجدوں سے اٹھا لو اور اپنے آخرت کے مقامات عالیہ پر نظر کرو۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے گئے اور انہوں نے جنت الفردوس میں اپنے اپنے مقامات اعلیٰ کو دیکھا۔ اس وقت جناب امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کو فرمایا کہ یہ گھر جناب حبیب کا ہے، یہ میرے جون کا گھر ہے، یہ میرے بابا پاک کے صحابی مسلم ابن اوسجا کا گھر ہے۔ جس وقت کریم کربلا نے انہیں ان کے مقامات عالیہ کا نظارہ کرایا تو عین اسی وقت شریکت الحسین بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے اپنی کنیز خاص کو حکم فرمایا کہ تم سب اصحاب و انصار کو ہماری طرف سے پیغام دو کہ اے اصحاب طیبین، اب نبی زادیوں کی حمایت اور حفاظت کے ضامن تم ہو۔ یہاں پر ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ نے انہیں طیبین کا خطاب عطا فرمایا، اور یہ وہ مقام ہے جو منا اہل البیت سے بھی بڑا مقام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ منا اہل البیت کچھ افراد کو فرمایا گیا، مثلا جناب سلمان پاک کو بھی فرمایا، جناب مالک اشتر کو بھی فرمایا، جناب امراء القیس بن عابس علیہ السلام کو بھی فرمایا، مگر اہل بیت طیبین صرف ان معصومین صلوات اللہ علیہ اجمعین کو فرمایا گیا جو عصمت صغریٰ اور عصمت کبریٰ کے مالک تھے، اور پھر ان اصحاب کربلا کو بھی طیبین کا خطاب عطا فرما دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہمارے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام میں سے جنہوں نے بھی کربلا معلیٰ میں جا کر ان کی زیارت کی، سب کی زبان سے یہ فکرہ ضرور نکلا کہ بے ابی انتم و امی، میرا باپ بھی آپ پر قربان، میری ماں بھی آپ پر قربان۔ دوستو، جس وقت مولا سید الساجدین صلوات اللہ علیہ نے کربلا کے شہداء کے لاشہ اقدس کو دفن کیا تو تقریباً تمام شہداء کو گنج شہداء کی زینت بنایا، لیکن ایک شہید کو علیحدہ سے دفن کیا، ان کو اجتماعی قبر کا حصہ نہیں بنایا، اور وہ تھے جناب حبیب ابن مظاہر۔ اور اس وقت مولا نے فرمایا کہ مجھے میرے پاک بابا نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے اس دوست کو تمام شہداء کے ساتھ نہیں، علیحدہ سے دفنانا۔ آج بھی جو کربلا کی زیارت کو جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ مقام شہادت اور ذریعہ اقدس کریم کربلا کے درمیان میں ایک چھوٹی سی زری ہے،
اور یہ جناب حبیب ابن مظاہر صلوات اللہ علیہ کی ذریعے خداوند عالم ہمیں بھی اپنے پاک امام سے اسی طرح کی محبت اور مودت کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جناب حبیب ابن مظاہر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے زمانے کے پاک امام پر اپنی جان کو قربان کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔